دوستوں یہ زمانہ 3000 سال پہلے کا ہے جب دور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دیں، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک پانی میں مارو، اور لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں ہو گیا، اور اتنا بڑا راستہ تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی اپنے مال سمیت گزر گئے۔ لیکن جب فرعون جو خود کو خدا کہنے والا جب اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ گزرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک کے حکم سے ڈوب کر خاک ہو گیا، اور یوں سب فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے۔ پھر سمندر نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ پھر جب لوگوں نے فرعون کی لاش کو دیکھا تو اسے دربار میں لے جایا گیا، جہاں پر اس کی بڑی شان و شوکت سے مختلف کیمیکلز لگا کر تابوت میں محفوظ کر لیا۔ کمال یہ ہے کہ دنیا میں یہ واحد قوم ہے جہاں پر فرعونوں کی لاشوں کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی موت جبکہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اس میں سمندر کی نمکیات کی ایک لہر جم گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے رازوں سے پردہ فاش ہوتا گیا۔ سن 1871 میں مصر کی ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ممیوں کی طرف جانے کا ایک راستہ ملا، جو کہ ایک معمولی چور تھا جو کہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کے ساتھ موجودہ سونے، چاندی اور جواہرات کو چرا سکے، اور اسی طرح وہاں کے لوگوں نے اسے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جہاں سے یہ کھدائی کر رہا تھا تو بعد میں اس سے مزید کھدائی کے بعد 1998 میں دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والی فرعون کی بھی لاش ملی۔ اس کی لاش پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ماہر تاریخ ممیوں کو کائرو لے کے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمی نمکیات اس کی نشاندہی کر رہی تھی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ پھر سارے ماہر قدیمہ اور سائنٹسٹ ابھر پڑے۔ یہاں پر ثابت ہوا کہ سب ممیوں کی نسبت صرف اسی پر سمندر کی نمکیات موجود ہیں، جبکہ دوسری ممیاں اس سے مختلف ہیں۔ پھر جب یہ ممی خراب ہونے لگی تو ایجپٹ گورنمنٹ نے فرانس سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے۔ پھر فرانسیسی اور ایجپٹ دونوں ملکوں کی مدد سے اس کو گلنے سڑنے سے بچایا گیا۔ جب اس ممی کو فرانس لے جایا گیا تو تب فرانسیسی پریزیڈنٹ خود اس ممی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، اور اس ممی کو ماہر ڈاکٹرز کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے لیڈر تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب اس ممی کو مائکروسکوپ کی مدد سے باریکی سے دیکھا گیا تو اس میں سمندر کے ذرات ملے، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مگر ایک بادشاہ کی موت سمندر میں ڈوب کر مرنے کی وجہ ایک اپنے آپ ہی حیران کن ہے، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی بادشاہ مرتا تو اسے پورے سونے چاندی کے ساتھ رکھا جاتا، کیونکہ اس دور میں یہ چیز پائی جاتی کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں انہیں کام آتی ہیں۔ اسی تجسس میں ڈاکٹر مورس حیران ہوئے اور اس کی مزید ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر ڈاکٹر مورس ایجپٹ جا پہنچے، جس میں اس کے ساتھ ایک ایجپٹ کے مسلمان سائنٹسٹ ساتھ تھے، جنہوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 to 92 تک کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا، جس میں فرعون کی کھدائی کا دعویٰ اور پانی میں ڈوب کر مر جانے اور اس کی لاش کو پانی سے نکال کر محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ پاک نے واضح طور پر کیا۔ جب ڈاکٹر مورس نے اس آیات کا ترجمہ سنا تو بے اختیار چلا اٹھا اور یہ اقرار کر بیٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی مقدس کتاب قرآن بالکل سچی ہے، اور کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لائے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب تو مسٹ کیجیے گا، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے ہمارے چینل کو اور بھی ویلیو ہوگی اور بھی چینل ہمارا آگے بڑھے گا۔ تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔